الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک وصحابک یا نور اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، مصطفیٰ کا میلاد ہوتا رہے گا۔ آج جو مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، اپنے گھر میں حضور علیہ السلام کے میلاد کی محفل کو سجاتے ہیں، انہیں کیا برکتیں ملتی ہیں۔ کیا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی نعت سنی ہے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا میلاد بیان کیا ہے؟ آج اس بات پر بات کروں گا اور میلاد پاک کی برکتیں بیان کروں گا کہ میلاد پاک کی برکتیں کیا کیا برکتیں ہیں۔ کیا کوئی کافر نبی پاک علیہ السلام کا میلاد سجائے، کیا اسے برکت ملتی ہے حضور کے میلاد کی؟ تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو ظہوری صاحب نے بڑی سونی بات کی ہے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یہ دیکھیں کہ ہم جس کا کھاتے ہیں اسی کے گیت گانے تو چاہیے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی تو منانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میں نے یوں بھی پڑھا ہے کہ جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مہینے میں 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کون سا درود پاک پڑھتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دیدار نصیب ہوگا اس مہینے میں۔ ٹھیک ہے، تو درود پاک کی بھی کثرت کیجیے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری ذات والا صفات پر پیار سے، محبت سے، شوق سے، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے، ہر روز قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو ہمیں درود پاک ہر روز پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب میں اپنی جو گفتگو آغاز نعت پاک سے کرتا ہوں۔ محمد علی ظہوری صاحب کی یہی نعت میں اب آپ کو نثر کی صورت میں سناتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کا عشق بڑھے۔ ٹھیک ہے، نظم کی صورت میں پیش کرتا ہوں، پہلے نثر کی صورت میں پیش کیا، اب نظم کی صورت میں پیش کرتا ہوں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ حلیمہ کلی نوے کے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیری سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیری سیج
تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا جدو اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد سجاواں گے نا تو انشاءاللہ چراغے ہون گے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ جی آیتیں کریمہ میں پڑھیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اپنے رب دیاں نعمتاں دا خوب چرچا کرو تو سب تو وڈی جڑی نعمت ہے نا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے پھر حضور دی ولادت ہوئے تو اسی حضور دا میلاد نہ منائیے حضور دا جشن نہ منائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ولادت باسعادت دا ذکر نہ کریے ہیں میلاد شریف دی حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کرنا اینو کہندے میلاد حضور دے حمل شریف دا واقعہ بیان کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا ذکر کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن و جمال دا ذکر کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوصاف و کمالات دا ذکر کرنا حضور دی شیرخانی دا ذکر کرنا حضرت حلیمہ پاک دے کول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا وقت گزاریا ہے اس وقت دا ذکر کرنا حضرت حلیمہ دے ہاں جڑی پرورش ہوئی دا ذکر کرنا ٹھیک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بچپنے دا ذکر کرنا اینو ہی تے میلاد کہندے نے ٹھیک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی نعت پاک چاہے نظم دے نال پڑھو یا نثر دے نال پڑھو اے سارا میلاد شریف ہے اب واقعہ میلاد پاویں کلیاں بہ کے پڑھو تنہائی دے اندر پاویں لوکاں نوں اکٹھیاں کر کے پڑھو پاویں بہ کے پڑھو پاویں کھلو کے پڑھو اے سارا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد شریف کہلائے گا محفل پاک میلاد پاک منعقد کرنا ولادت پاک دی خوشی منانا ایدے ذکر دے موقع دے اتے خوشبو لگانا کراتے بتیاں لگانا لائٹاں لگانا چراغاں کرنا اپنے گھر گلاب لے آ کے رکھنا گلاب عطر گلاب چھڑکنا ٹھیک ہے لنگر تقسیم کرنا میٹھی چیز کو تقسیم کرنا الگل خوشی کا اظہار جس طرح جائز طریقے سے ہو وہ مستحب ہے اور بہت ہی بابرکت اور رحمت الہی کے نزول کا سبب ہے ٹھیک ہے کہ اسی حضور دا میلاد منانے بڑا بابرکت ہے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا جس کار وچ حضور دا میلاد ہوندا ہے ٹھیک ہے صحابہ نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد کیتا ہے ٹھیک ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا میلاد کیتا ہے کیویں کیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے جرمٹ دے اندر نے تو حضور اپنے ممبر تے کھڑے ہو کے ٹھیک ہے اپنی ولادت پاک اپنے اوصاف بیان فرما رہے ہیں پتہ چلیا معلوم ہویا میلاد پاک پڑھنا سنت رسول بھی ہے جڑے اج اسی میلاد پاک پڑھنے نا حضور دی نعتاں پڑھنے حضور دے معجزات دا ذکر کرنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو اسی ادا کرنے ٹھیک ہے آؤ صحابہ کرام ایک دوسرے سے دے کول جانے سن تے کہنے سانوں حضور دی نعت سناؤ صحابہ ایک دوسرے دے کول جاندے تے کہندے سانوں حضور دی نعت سناؤ پتہ چلیا معلوم ہے ہویا میلاد پڑھنا صحابہ دی بھی سنت ہے تو کچھ صحابہ انج ایک دوسرے دے کول جا کے کہندے سانوں جڑی اپنا
دوجی آسمانی کتاباں دے اندر حضور دا میلاد ہے او سناؤ۔ ضیاء الحق دے اندر مفتی احمد یارحان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیتا ہے۔ میں تمہیں وہ پیش کرنا مشکوٰۃ شریف باب فضائل سید المرسلین اول دے اندر ہے کہ حضرت عطا بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، عرض کیا مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعت سناؤ، وہ نعت سناؤ جو ترائے شریف میں ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی طرح حضرت کعب بن خبار فرماتے ہیں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک ترائیت میں یوں پاتے ہیں کہ ہم نے اساں حضور دی نعت ترائیت دے اندر پائی کی الفاظ نے سنو جڑی ترائیت دے اندر حضور دی نعت آئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کریم جل شانہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بڑی نازک طبیعت کے ہیں، ان کی طبیعت بڑی اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ سخت طبیعت کے ہیں، وہ بڑے اعلیٰ ہیں، ان کا خلق عظیم بڑا اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہے، ان کی ہجرت طیبہ میں ہے، ان کا ملک شام میں ہے، ان کی امت خدا کی بہت حمد و ثنا بیان کرے گی، چاہے وہ کسی مصیبت میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو، ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا وہ بیان کرے گی۔ اب پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی حضور کی نعت سنتے تھے، تو حضور کی نعت سننا صحابہ کی بھی سنت ہے، خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پہ بٹھاتے اور فرماتے حسان آج مجھے میری نعت تو سناؤ، ٹھیک ہے۔ تو جو آج ہم میلاد مناتے ہیں، میلاد سنتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، پتہ یہ ہمیں چلا۔ اب یہاں پر میں آپ برکات میلاد پر گفتگو کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں تھوڑا ٹچ جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک پر بھی میں بیان کرتا جاؤں۔ فلک نظارو زمیں کی بہارو خوشیاں مناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا۔ ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہ جھکاؤ حضور آ گئے ہیں۔ ارے کج کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہ جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا
اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضورا گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبے ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمہ صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجلے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں 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 حضرت بابا جی جدوں ابو لہب مر گیا نا تے مرن تو بعد گھر دے وچوں کسے نے خواب وچ ویکھیا تو انہوں پوچھیا کی حال ہے تیرا کہنا بڑا برے حال سے پوچھیا مرن تو بعد اللہ تو ساڑے تو جدا ہو گیا وے تیرا کوئی بلائی نصیب ہوئی ہے تینوں کوئی کہنا نہیں پھر اپنے انگوٹھے کے نیچے موجود سوراخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے سوائے اس کے کہ اس میں مجھے پانی دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا الحمدللہ صوبیہ نے اسلام قبول کر لیا اور صحابیات بنی حضرت علامہ بدر الدین آئینی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اشارے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس حقائق سے میلاد شریف منانے والوں کے لیے بڑی دلیل ہے کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں یعنی کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت و خوشی سے بڑا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف آلات موسیقیات وغیرہ سے پاک ہو۔ اب اے عاشقان میلاد اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں دھوم دھام سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائیں۔ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچتا ہے تو الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں ہم اپنے آقا کو مانتے ہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھا ہے ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا قبر میں بھی اسے اجر دیا جاتا ہے تو جو مصطفیٰ کا غلام ہے امتی ہے اللہ اس پر کتنا کرم نوازی فرمائے گا۔
تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ابو لہب نے اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے بھتیجا ہونے کی وجہ سے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی اور لونڈی صوبیہ کو دودھ پلانے کے لیے آزاد کیا، اس پر اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر کریم اللہ کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں ہم محروم رہیں گے؟ اللہ ہمیں کتنا اجر عطا فرمائے گا، اللہ ہماری قبر کو بھی انشاءاللہ منور فرمائے گا، اللہ ہمارے حالات بھی بدلے گا، کیونکہ بزرگوں نے فرمایا شب ولادت میں سب مسلمان کیوں نہ جان و مال قربان۔ ابو لہب جیسا سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں تو ایک بزرگ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے خواب میں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ہر سال مسلمانوں کا ولادت مبارک کی خوشی منانا پسند آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، حضور ہم سے خوش ہوتے ہیں، تو میلاد منانا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک ہے، میلاد پاک کی برکات بے شمار ہے، آج برکت کے حوالے سے ہی باتیں کرنی ہے میں نے۔ ٹھیک ہے، مدینہ شریف میں ابراہیم نام کا ایک شخص تھا، وہ مکی مدنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا، ہمیشہ حلال روزی کماتا، اپنی آمدنی کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ جمع کرتا، جو اس کا آدھا مال ہوتا وہ الگ جمع کر دیتا حضور کے میلاد کے لیے۔ تو ربیع الاول شریف تشریف لاتا تو وہ دھوم دھام سے شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا، اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر تقسیم کرتا، اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی بیوی بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت دیوانی تھی اور ان کے کاموں میں پورا تعاون کرتی تھی۔ اب بیوی کی وفات ہو گئی مگر ابراہیم نے جشن میلاد منانا میں فرق نہ آیا، وہ اسی طرح دھوم دھام سے جشن میلاد مناتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو نصیحت کی، پیارے بیٹے آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر جمع پونجی یعنی کہ دولت میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا کفن دفن پر خرچ کرنا اور ہو سکے تو رقم بھی نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق مرحوم والد کو سپرد حق کیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں کیا کروں۔ اسی فکر میں جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، ہر طرف نفسی کا عالم ہے، خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا دیکھ رہا ہے اور کپ کپا رہا ہے اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ وہ خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ اب 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو دروغہ جنت حضرت رضوان نے فرمایا اس جنت میں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے ہیں جس نے میلاد مصطفیٰ میں ولادت مصطفیٰ کے دنوں میں خوشی منائی ہو۔ ٹھیک ہے، خوشی میں یہ سن کر اس نے سوچا کہ میرے والدین محرومین اس میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں، لہذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہیں اور ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہوا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ فروز ہے یعنی بیٹھی ہیں۔ اس کے
ارد گرد کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جس پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہے۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا تخت پر شہزادی کونین ملکہ فردوس بری نور چشم رحمت للعالمین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں، اور کرسیوں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، بی بی مریم ہے، بی بی آسیہ ہے، بی بی سارہ ہے، بی بی ہاجرہ ہے، بی بی رابعہ ہے، بی بی زبیدہ ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی، مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہوا ہے، اس پر میرے اور آپ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین تشریف فرما ہے، جناب حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جناب حضرت عمر ہیں، جناب حضرت عثمان غنی ہیں، جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں۔ سیدھی طرف سونے کی کرسیاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بائیں طرف کی جانب شہداء کرام ہیں، جلوہ فرما ہے، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اس کے والد محروم ابراہیم بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جرمٹ یعنی ہجوم میں نظر آئے۔ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا ابو جان آپ کو یہ شان رتبہ کیسے ملا، کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا الحمدللہ عز وجل یہ جشن ولادت منانے کا بدلہ ہے۔ میں ہر سال حضور کا میلاد جس شان و شوکت سے مناتا ہوں اللہ تعالیٰ نے وہ مجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان وہ رقم بھیج دیا، تھوڑے پیسوں میں اس نے اپنا مکان کو بیچ دیا، سیل کر دیا، اور والد محروم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا انتظام کیا، علماء کو بلایا، صوفیاء کو بلایا، دعوت دی۔ اس کا دل دنیا سے اچک چکا تھا، چنانچہ اب مسجد میں عبادت اس کی خدمت میں مشغول رہا، مسجد میں عبادت الہی کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی مسجد کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اس بچے نے، اس نوجوان نے اپنی زندگی کے باقی کے 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات کے اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا گزری، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ پوچھا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد محروم کے پاس پہنچا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد، نامہ مال اسیا میرا بردے۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم دین ہیں۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی تصریح یہ ہے کہ سال بھر اس کی برکت سے امن رہتا ہے اور اس میں مرادیں پوری ہونے کی خوشخبریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ کریم جل شانہ کس طرح بندے پر کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ امام قسطنطنی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میلاد کے حصول میں یہ بات مجرب ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرنا اس سال میں امن و امان کا سبب ہوتا ہے اور ہر مقصد مراد پانے کے لیے جلدی آنے والی خوشخبری ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت فرماتے ہیں جس نے میلاد مبارک کی ہر رات کو عید بنا لیا تاکہ عید میلاد سخت مصیبت ہو جائے اس شخص پر جس دل میں مرض ہو یا
تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ولادت منانا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشیاں منانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کو جزا یعنی بدلہ یہ ہے کہ اللہ پاک انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت النعیم یعنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے میلاد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے آئے ہیں، کھانے کھلاتے آئے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرتے آئے ہیں، خوب خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام نیک کاموں کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھائیں اسی کا گائیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہیں کی ہم گیت گا رہے ہیں۔ اس کو میں اگر ایسے پڑھوں تو زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھائیں اسی کا گائیں، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھائیں اسی کا گائیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ نعمتیں ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں کھا رہے ہیں، تو پھر ہم پر کیوں نہیں کرم نوازیاں ہونی، ٹھیک ہے۔ ہمیں حضور کا میلاد جوش و جذبے کے ساتھ منانا چاہیے، کیونکہ جو حضور کا میلاد مناتا ہے اسے دل کی مرادیں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوش ہو کر جنت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول رہا کرتا تھا جو ربیع الاول شریف میں اللہ پاک کے آخری نبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا۔ ایک بار ربیع الاول شریف کے مہینے میں ان کی یہودن پڑوسن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی ماہ ربیع الاول میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہذا یہ اس کا جشن ولادت مناتا ہے، اور مسلمان اس مہینے میں بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اس پر یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا کیا طریقہ ہے، کتنا پیارا ہے، یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں، خوب جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں۔ وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی قسمت جاگ اٹھی، قسمت میں انگڑائی لی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لاتے ہیں، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے، یعنی بھیڑ ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا، یہ بزرگ عظیم ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے کی خبر و برکت عطا فرمائے، ان سے ملاقات کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ میری بات کا جواب دیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی اس یہودی دی خواب وچ آ سکتے تو سارے خواب وچ بھی آ جاؤ، آقا آ جاؤ، کرم نوازی فرما جاؤ۔ تو مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خبر خیر و برکت عطا فرمائے، ان سے ملاقات کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر یہودن نے اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا لبیک، یعنی میں موجود ہوں۔ اس عاجزانہ جواب سے وہ متاثر ہوئی، اس عاجزانہ جواب سے وہ بڑی متاثر ہوئی۔ وہ کہنے لگی میں تو مسلمان نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے لبیک یعنی میں موجود ہوں کہہ کر جواب دیا۔ اللہ کریم کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی بے شک آپ نبی کریم صاحب اخلاق کے عظیم ہیں، یعنی بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہو، جو آپ کی عزت و شان نہ جانے وہ خائب حاشر یعنی نقصان اٹھانے والا ہو۔ پھر اس نے خواب ہی خواب میں کلمہ شہادت پڑھ لیا، کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی صبح جب آنکھ کھلی وہ سچے دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی یا جتنی رقم ہے جتنی دولت ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نظر و نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس نے کا شوہر دعوت طعام یعنی کھانے کی دعوت کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس عورت نے حیرت سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اس بات کی خوشی کی دعوت کا انتظام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے بتایا میں بھی رات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا ہوں۔ آئے خائے خواہ اللہ کریم جل شانہ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے اللہ ہماری بے حساب بخشش عطا فرمائے۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ مرحبا سرکار کی آمد مرحب، دلدار کی آمد مرحب، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحب۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت میں خوشیاں منانا یہ بڑی اجر و ثواب کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانا چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گانے چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گانے کی برکت یہ ہے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو قبر میں اللہ تعالیٰ اس پر آسانی فرماتا ہے، تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے اللہ اس پر کتنا اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا۔ تو اسی طرح ایک عالم دین نے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں، جو آپ کی یاد کی محفلیں سجاتے ہیں، ہر سال مسلمان کی آپ کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، کیا آپ کو پسند ہے؟ جواب سنیے میرے آقا نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر بات یہ ہے کہ ہمارے آقا بڑی شان والے ہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ پیارے دوستو، حضور کے میلاد کی محفل سجائیں، پر ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی بندہ پریشان تو نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے کسی کو تنگی تو نہیں ہو رہی۔ اگر ہمارا ہمسایہ بیمار ہے تو ہم حضور کا میلاد منائیں صحیح، پر ہمیں آواز آہستہ کر لینی چاہیے اس فکروں کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کس مصیبت میں مبتلا ہے، کس پریشانی میں، کس مرض میں مبتلا ہے، تو ہمیں اسے تکلیف بھی نہیں دینی۔ ہم نے حضور کا میلاد منانا ہے، ہم نے راستوں میں، ہم نے گلیوں میں
جھنڈیاں لگانی ہیں، پر لوگوں کے راستے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسی جگہ پر ہم نے جھنڈا لگانا ہے، جھنڈی لگانی ہے جس سے لوگوں کو جو ہے نا مشکل درپیش نہ، آسانی سے کے ساتھ لوگ گزر جائیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے حضور کا میلاد سجانا ہے، اپنے گھر میں لیٹرنگ کرنی ضرور ہے۔ ہم نے جو ہے نا کنڈے لگا کر جو ہے نا بلب نہیں لگانے، لیٹرنگ نہیں جلانی ہم نے، ٹھیک ہے۔ ہاں اللہ نے توفیق دیا ہے ایک بلب لگانے کی تو آپ ایک بلب لگا دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے گھر میں جھنڈا لگائیں۔ کعبے کی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ 3 جگہ جھنڈے لگائے گئے۔ پہلی جگہ مشرق، مغرب اور کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر۔ تو پھر حضور کی آمد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں یوں کیوں نہ کہوں، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، 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 مومنوں خوشیاں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت منانا بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے وہی میلاد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ میلاد نہیں نہ کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جمع کیا جائے تو پھر ہی میلاد ہوگا۔ اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے گھر کے افراد ہی بیٹھ جائیں تو یہ کہہ دیں سب سے اولیٰ ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اللہ ہمارا نبی۔ کوئی بھی امیر اہل سنت کا رسالہ پڑھ کر سنا دے، صبح بہارا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی میلاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ خود ہی اپنے گھر کے افراد وہ لنگر کھا لیں تو میلاد ہو جائے گا۔ وہاں تو خلوص دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یوں ہی پڑھا ہے کہ ایک بزرگ ہے کہ ہر سال نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بڑی شان و شوکت سے مناتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ مالی حالات کمزور ہو گئے تو پھر آپ نے جو نا چنوں پر نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منا، ٹھیک ہے۔ روتے روتے سو گئے، دیکھا کیا ہے کہ وہ جو ہے نا نبی پاک علیہ السلام بارگاہ میں بے شمار جو نا تحفے آئے ہیں، کھانے طرح طرح کے اعلیٰ ترین آئے ہیں، پر اس کے چنے جو ہے نا سب سے آگے پڑے ہیں۔ کیا ہے کہ خلوص تھا، وہ نیت تھی اس کی کہ میں نے حضور کا میلاد سجانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر نیت دیکھی جاتی ہے، نہ مکھرے دا دل ویکھتے، میرے آقا ویکھن یہ دل ویکھتے۔ تو وہاں پر تو محبتیں دیکھی جائیں گی کہ میرا غلام کس محبت کے ساتھ، کس پیار کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ میلاد منا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حشر تک ہم ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم۔ ہم نے تو سرکار کا میلاد حشر تک منانا ہے۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تو ہم نے حشر تک نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا ہے، حضور پر درود پاک پڑھنا ہے، ہم نے گلیوں کو بھی سجانا ہے، ہم نے اپنے گھر کو بھی سجانا ہے۔ تو میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی سجائیں۔ اگر ہم بے نمازی ہیں تو ہمیں نماز پڑھنے والا دعا کیا کرے کہ یا اللہ نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی برکت سے اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ یا اللہ اگر آپ کا کوئی ہمسایہ ناراض ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ناراض، اسے منائیں، اس کے پاس جائیں، تاکہ میلاد کا مقصد ہی یہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو سب کو ملانے آئے تھے، تو حضور کا میلاد بھی یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے جو بہن بھائی روٹے ہیں ہمیں ان سے منائیے، ان کے پاس جائیں، ان سے معافی مانگے، کسی کی حق تلفی کیا تو جناب اسے اس کا حق دے۔ یہی میلاد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ میلاد کریں، پھر دیکھیں آپ پر کس طرح لطف و کرم ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بیمار رشتہ دار، اس کا پتہ لیں، بہت اجر و ثواب ہے اس پر۔ پھر آپ میلاد کریں گے تو پھر دیکھیں مدینے والا بھی خوش ہوگا اور اس کا کریم رب بھی خوش ہو جائے گا۔ بات یہ ہے، دعا کرتے ہیں آخر میں کہ یا اللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا صدقہ سب پر لطف و کرم عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یا اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت باسعادت کا صدقہ اللہ حضور کا میلاد کرنا، حضور کی نعتیں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد سجاتے ہیں، اللہ سب کا میلاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کا میلاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد نرینہ کی دولت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو لوگ تنگ دست ہیں اللہ سب کی تنگ دستی دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں سب کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ نیک صالح اچھے رشتے عطا فرما۔ اللہ جن کا کاروبار نہیں اللہ انہیں کاروبار عطا فرما۔ یا مالک مولا عز و جل جو لوگ بیمار ہیں جہاں جہاں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، ہسپتالوں میں بیمار ہیں، اللہ خشکی میں بیمار ہیں، تر میں بیمار ہیں، جس مرض میں بیمار ہیں، جسمانی طور پہ بیمار ہیں، روحانی طور پر بیمار ہیں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا صدقہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں اللہ دور عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں دور عطا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا صدقہ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اللہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، اللہ پکا سچا عاشق رسول بنا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، اللہ قرآن سیکھنے والا بنا دے، اللہ قرآن سکھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا، اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا۔ یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو عاشق رسول بنا۔ میرے مالک و مولا عز و جل میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے، مجھے قدموں میں